حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے نا، اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، جو بھی اعضاء ہیں، زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم تیرے روزانہ رحم و ایوری کرم مارننگ، کہ اگر تو ٹھیک رہی، تو نے اپنے آپ کو لیٹ لوس نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ ایسے مجھے نظر سے گزرا جس میں نا خاتون کو یا مرد کو آنکھ پہ وہ پہنا کے، کپڑا پہنا کے ایک ایسے آبجیکٹ کے بارے میں گیس کروایا جاتا ہے جو کہ جس کی جو انڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ کسی پرائیویٹ پارٹ کی ہوتی ہیں، لیکن ہے وہ آبجیکٹ۔ بات کہ دیکھیں ہم نا عموماً زبان سے جو کہنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں، واٹ آر دی ریپرکشنز آف اٹ۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح ہوئی اینڈ آئی واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی اچھی انہوں نے اپرچونیٹی پائی کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے لیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہو گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم مجھ سے دور کر دی جائے۔ وہ بڑی لینتھی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی بتایا کہ اسی حدیث میں کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اور پھر واٹ از مور سرپرائزنگ، جب میں پڑھ رہا تھا ایٹ دی اینڈ آف دی حدیث، اس میں آتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں پریٹی مچ سب کچھ ہی مینشنڈ ہے نا، سب کچھ ہے، یعنی اتنا کچھ، یعنی آپ جو ہم جو نیکیاں تصور کرتے ہیں نا، ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان اٹ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ کہ تمہیں پتہ ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے؟ تو انہوں نے سمری بتا دی انہوں نے۔ پھر رسول اللہ نے فقال یعنی اخذ بلسانہ، انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کف عن ھذا، یعنی اس کو تھام کے رکھو، اس کو روک کے رکھو۔ تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بھی، کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پوچھا جائے گا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، کہ ہمیں پکڑا جائے گا اس بحاف پہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یعنی ایک محاورہ ہے عربک میں کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے، کہ کیسا کویشچن کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ دھکیلے جائیں گے، ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اس میں جو لفظ آئے نا حصائد السنتہم، یعنی یہ جو ہے نا یہ جو کھیتی ہوتی ہے زبان کی، مثال کے طور پہ واٹ ایور آئی سے ٹو یو، جو بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات پسند نہ آئے، وہ ایک بیج، ایک سیڈ میں نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے، اور وہ گرو کر کے اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، دیٹس اے ویری بگ ایشو۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے نا، اب آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے اپنے ویورز لیتے ہیں، دوسرے کو روسٹنگ کر کے اپنے ویورز لیتے ہیں، ایکسپوز، یہ تو ایکسپوز کلچر تو عام ہے نا کہ فلانے کو ایکسپوز، اچھا شاید وہ اندر سے دوست بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہیں اور وہ بلیٹل کر رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرح کا ایک امپریشن دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یار سبحان اللہ جو کہ جن کی لینگویج، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ ان کی بہن یا ماں اگر دیکھے وہ شرم سے ڈوب جائے اور کبھی اس کو اون نہ کرے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ لیکن اتنا سوسائٹی کا جو مورل ایتھیکل لیول گر گیا ہے، دے پراؤڈلی سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اور وہ اس میں ماں بہنی گالیاں دے رہا ہے اس میں۔ یعنی ایون جو ڈراماز یا جو فلمز بناتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، اس میں ایسی گندی باتیں، فحش باتیں، اور آپ دیکھیں بہت سارے شوز ابھی تو پہلے تو یوٹیوب پہ تب مین اسٹریم میں آ گئے ہیں جو بیسڈ ہی ہیں سیکشول سارکزم وغیرہ پہ، کہ اچھا آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ساری ایک میں شو دیکھ رہا تھا ایسے مجھے نظر سے گزرا جس میں نا خاتون کو یا مرد کو آنکھ پہ وہ پہنا کے، کپڑا پہنا کے ایک ایسے آبجیکٹ کے بارے میں گیس کروایا جاتا ہے جو کہ جس کی جو انڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ کسی پرائیویٹ پارٹ کی ہوتی ہیں، لیکن ہے وہ آبجیکٹ، تو اس کا شروع یہاں سے ہوتا ہے، ختم یہاں پہ ہوتا ہے، اور اس کام آتا ہے اس کام آتا ہے، اور وہ ہنس رہے ہیں سارے، اس میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہیں، اور وہ سب، یعنی دیوسیت کی انتہا ہو گئی یار، سپوزڈ ٹو بی انٹرٹینمنٹ، یو نو۔ یس، حیران ہوں وہ ایک حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے نا، اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، جو بھی اعضاء ہیں، زبان سے پناہ مانگتے ہیں روزانہ ایوری مارننگ، کہ اگر تو ٹھیک رہی
تو نے اپنے آپ کو لیٹ لوز نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے, اور اگر تو خراب ہو گئی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں, ہم دیکھیں کہ جو 4 گیٹس دیے ہوئے نا, ہونٹ اور دانت, اس کو قابو کرنے کے لیے, اور سلف تو کہتے ہیں کہ یو کنٹرول دا ٹنگ اف یو ڈونٹ اسپیک, بٹ وین یو اوپن یور ماؤتھ یور ٹنگ کنٹرولز یو, اینڈ دین اٹ ول ڈیسائڈیڈ کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ پلیز آج ذرا اپنا خیال رکھنا. اب اس حوالے سے جو ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ایک عورت تھی, شی یوز ٹو پرے, فاسٹ کرتی تھی اور یعنی چیریٹی بھی دیتی تھی, بٹ شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبر. تو رسول اللہ نے کیا کہا, لا خیر فیہا ہی فی النار, لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. جہنمیوں کی سب سے بڑا جو ٹریٹ اللہ کے بھی نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے التقویٰ بحسن الخلق, تقویٰ اور حسن اخلاق کی بیسس پہ. اب اگر آپ جہنم میں جائیں, یعنی ایکسیوم, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہو, جسٹ ٹو یہ ایگزامپل اور سر سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے, کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھا یار آپ وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, ایوریج لوگوں کا جو یونینیمس رسپانس ہوگا وہ کہے گا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, زبان. یعنی وہ جو زبان سے چوٹیں لگتی ہیں نا, تلوار سے چوٹیں ہیل ہو جاتی ہیں یار, زبان سے چوٹیں ہیل نہیں ہوتی. اور ہم تو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار ایک ایک لفظ ایک انسان کی زندگی شیٹر کرنے کے لیے کافی ہے. ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے, ایک فادر تھے, ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا, یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا, جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو, واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ, جسٹ ہیمر اے نیل. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دیے پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو آہستہ سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے ابا جی I'll do that. تو ہوتا کیا ہے, کیل نکلتے رہتے ہیں اینڈ a time comes where there is no nail on the wall. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ کم ود می ایٹ دا بیک یارڈ. جب پیچھے جاتے ہیں نا, دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا واٹ ڈو یو سی. کہتے ہیں فادر دیر از اے وال, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتے ہیں بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز forgive me, پلیز pardon me, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا, کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون سا عمل ہے, اور واٹ از یو نو دا ریئل سکسیس. تو انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل, کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا, کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ, یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے نا دوسرا سوال کیا, فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب, اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیر بھی, کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں, اچھی کمپنی نہیں ہے, پھر کیا کرنا چاہیے. دین عبداللہ ابن مبارک said فَصُمْتُ طویل, یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے, اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل, ہی شوڈ اسٹے سائلنٹ. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار, سبحان اللہ. دے ور پیپل آف حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت
کی جاتی ہے، یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں ان میں سے ایک پہلی کیا قیل وقال، گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. انشاءاللہ خیر کی بات پہنچائیں، دعوت کام کریں، بٹ یہ فیس بک اور ان سب چیزوں پہ، اور اصل علم کو نا ہدف بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو، میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے، اینڈ اڈاپٹ دس بیوٹی آف سائلنس ان شاء اللہ تعالیٰ. اسپیشلی اس منتھ میں آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم، بیکاز جتنا آپ سائلنس ہوں گے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا کم اٹھے بیٹھے اور اپنے پرائیویٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میکسیمم گزاریں، آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ.